محمد سید الکونین وثقلین۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت، سنت یا نفل عبادت فرض کے علاوہ ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی کوئی بھی نفل یا سنت جو ادا کرے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو فرض کے اوپر ملتا ہے عام دنوں میں، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے یعنی رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ جو ایک نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں پڑھیں گے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے 70 فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں کسی اور مہینے کے اندر۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ رزق میں اضافے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ افطاری کا دسترخوان لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، رزق کا مطلب یہ کہ پورے سال اس کے لیے اللہ جل شانہ فراخی کے فیصلے فرماتے ہیں اس میں۔ اور جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ افطار اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو اس روزے دار کے ثواب کے برابر اضافی ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اپنے روزے کا ثواب ہو گیا، ایک اس نے جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ان کا ثواب، ان کے جتنا ثواب بھی اس کے ثواب میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ تو اور کہا کہ یہ اس طرح ایڈ کیا جائے گا کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس سے لے کر دیا جائے گا۔ اگر ایک روزے دار کو اس کے روزے کا 10,000 نیکیوں کا ثواب ملا ہے تو 10,000 نیکیوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ افطار کرانے سے مراد یہ نہیں کہ تم اس کو پورا کا پورا کھانا کھلاؤ، افطار ایک کھجور کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کھجور کے جس کو دے دی افطار کے وقت کے اندر اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ محمد سید الکونین وثقلین۔